بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دوسرا رکوع شروع ہے سورۃ البقرہ کا، اور پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کے مدعی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اس تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ بحیثیت عقیدہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو مخلص ایمان والے ہیں، دوسرے پکے کافر ہیں، ان زبان پر بھی کفر ہے اور ان کے دل میں بھی کفر ہے۔ ان کے لیے ارشاد ہے اما اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں، حقا پکے کافر ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جس کا یہ ذکر ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا اعلان کرتے ہیں لیکن دل سے بے ایمان ہیں۔ مؤمن مخلص تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور ان کی زبان پر بھی دل کی ترجمانی کے ساتھ ایمان کا تذکرہ ہے۔ یہ تو ایمان والے ہیں۔ اور ان الذین آمنوا کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے، کیونکہ رب کریم جل مجد العظیم جن کے دل میں کھوٹ ہے ان کو ان الذین آمنوا نہیں فرماتا۔ اگر ان پر لفظ ایمان کا بولا ہے تو صرف ان کے کہنے کے مطابق ہے، حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ ہیں جن کے زبان میں بھی جن کے دل میں بھی ایمان ہے، مخلص۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے نہ زبان پر ہے، پکے بے ایمان ہے، کافر۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں کسی وجہ سے، جان بچانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، لیکن وہ دل سے ایمان والے نہیں ہیں۔ انہیں قرآن شریف منافق کہتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ السلام جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں
کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی کی تاکید ایک ہے، انا کی تاکید دو ہے، لرسول اللہ پہ لام تاکید کی تاکید تیسری ہے، اور جملہ اسمیہ خود تاکید ہوتا ہے، یہ چوتھی ہے۔ چار تاکیدوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے متصل خدا تعالیٰ کا فیصلہ اعلان یہ ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ حد ہو گئی نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان کی کہ رب رب ہو کر فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں۔ یہ بہت بڑی یعنی عظمت کی بات ہے۔ انسان انتہائی طلب کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کو ایمان کی سند مل جائے۔ دعویٰ تو کرتا ہے ہر کوئی کہ میں پڑھا ہوا ہوں، لیکن اس پڑھے ہونے کی علامت تبھی ہوتی ہے جب اس کو سند مل جائے۔ سند کے بغیر کام نہیں بنتا۔ کسی بھی محکمے میں اگر وہ جس کو آپ آج کی جدید اصطلاح میں جاب کہتے جاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سند ہونی چاہیے تمہارے پاس۔ تو رب کریم نے پوری کائنات میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ آگے پھر کہ مولا کریم تے بالکل برحق کہتے رہے ارشاد، تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق بھی تو کہتے ہیں واللہ نشہد انک لرسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تیرا بھی ارشاد یہی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہ ہے کہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اب اس میں توجہ رہے کیا فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ ہے، یہ منافق ہے۔ دعویٰ ایک ہے، دعویٰ ایک ہے، لیکن وہ ذات حق ہے۔ یہ بے ایمان بدترین کافر ہیں، منافق ہیں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں قیامت کے دن یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے۔ اب اس میں امتیاز کیسے ہے؟ ذات حق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور عرفان کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ مانے۔ وہ تو سچ فرماتا ہے، قل صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اللہ سچ فرماتا ہے۔ اور یہاں فرماتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، دعویٰ ایک ہے۔ اگر یہ سوال ذہن میں آ گیا ہے تو پھر اس کا جواب بڑا عظیم جواب ہے، اور واللہ العظیم جتنی بڑی پکی کوئی قسم کہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ برحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور کی رسالت کی تصدیق فرماتا ہے، اور منافق بھی ان کو رسول ماننے کے مدعی ہیں، یعنی منافق۔ تو پھر یہ امتیاز کیسے ہو گیا؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رب کریم کا حضور علیہ السلام کو رسول فرمانا اس کا انداز اور ہے، منافقین کا حضور کی رسالت کا اعلان کرنا اس کا طریقہ اور ہے۔
جبھی ایک وہ ہے جو کہ مدینہ عالیہ جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب مرا، ایک وہ ہے جو پاؤں چل کے چکر لگاتا ہوا کئی ماہ میں مدینہ شریف پہنچ گیا۔ منزل تو مجھے مل گئی نا، ان بے ایمانوں کو منزل نہیں ملی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول فرماتا ہے حضور علیہ السلام کو، اور رسول بھی اس طرح فرماتا ہے کہ کافر حضور کے عیب بیان کرتے ہیں، رب ان کے بکواس کا رد کرتا ہے۔ چنانچہ پورا قرآن شریف اسی پہ دلالت کرتا ہے۔ سارے رسول علیہ السلام پہ کروڑوں سلام۔ ان کی منکر امت نے اپنے رسول کی شان کا انکار کیا۔ کوئی بکتا ہے کہ انکا لفی انا نراک فی صفاحت وانا لنظنک من الکاذبین، یہ وہ بے ایمان بکتے ہیں اپنے رسول علیہ السلام کے خلاف کہ ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں۔ دوسرے بکتے ہیں کہ انا لنراک فی ضلال مبین لفی ضلالۃ، ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، ان ظالموں کا جواب خود وہ متعلقہ رسول ہی دیتا ہے۔ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم، خدا جانے کتنا بڑا حوصلہ ہے رسولوں کا۔ وہ کتے بکواس کرتے ہیں کہ ہم تجھے بیوقوف جانتے ہیں، اور اللہ کا رسول فرماتا ہے یا قوم، اے میری قوم۔ حد ہے، تھوڑی سی غلطی کر لے تو باپ ہونے کے باوجود کہتا تو میرا ہے ہی نہیں، جذبات سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہی نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ بگڑتے ہیں جو وہ تو اخبار میں آق نامہ جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ رسول علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ اس قدر غلط بات کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے یا قوم، اے میری قوم، حوصلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے اگر کسی سے دکھ پہنچا ہے تو حوصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے باوجود اسے اپنا کہے، بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست۔ یہ نہیں ہے کہ ایک معمولی بات ہوگی اور چھوٹتے ہی کہہ دیا، ڈسکنیکشن کا اعلان کر دیا کہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اتنی غلطی اور اتنی گستاخی کے باوجود اللہ کا رسول فرماتا ہے یا قوم، اور رسول معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی۔ وہ بے ایمان پتھر مارتے ہیں، کوئی ساحر بکتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی ایاذم باللہ معاذ اللہ، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ لیکن حضور کیا عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اللہم اہد قومی، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں نہیں، میری قوم۔ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے یہ حضور کی ذات سے وابستہ ہے۔ جو حضور کو سچا رسول مانتا ہے، اصل ہدایت اس کے پاس ہے، اور قوم ہی وہ ہے حضور کی باقی۔ چنانچہ صحابہ کرام بڑے بڑے ممالک سے دور دراز سے تشریف لائے، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کی تعبیر ہوتی رہی۔ سرکار فرماتے میری قوم ہے، حضور فرماتے میری قوم ہے۔ یہ مائلیج کے فاصلے، سمتوں کے فاصلے، ماضی کے فاصلے سرکار کی ذات سے انسان کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے، منقطع نہیں کرتے، اگر خدا کرے دل میں حضور علیہ السلام کی سچی محبت ہوتی ہے۔ اس کا سادہ سا انداز یہ ہوگا
کہ تم دل سے میرے بن کے رہو، میں تمہیں اپنا بنا لیتا ہوں. اور جسے حضور نے اپنا بنا لیا وہ خدا کا بن گیا ہے، خدا کا بن گیا ہے. تو رب کریم حضور کو جانتا ہے کہ وہ اس کے رسول ہیں، لیکن جب رسول وہ فرماتا ہے کہ میرے رسول ہیں تو پھر نہ خود عیب بیان کرتا ہے نہ عیب بیان کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے، قرار دو فرماتا ہے، ان کو جہنمی قرار دیتا ہے، ان کو لعنتی قرار دیتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرماتا ہے یہ کتے، یہ پکے لعنتی ہیں جو میرے محبوب علیہ السلام کا دل دکھاتے ہیں. تو اللہ رسول مانتا ہے لیکن اپنے رسول میں عیب نہیں مانتا. عیب تب فرمائے جب کہ اس میں عیب رکھا ہو. تو پیدا کرنے والے نے حضور کی ذات میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. آپ عیبی بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ عیبیوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بات اب مجھے یاد پڑتا ہے کئی دفعہ آپ سے کہی ہے کہ سرکار علیہ السلام پاک ہونے نہیں آئے، پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. جگہ جگہ رابطہ رکھ یزکیہم 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 فرماتا ہے اور حضور انہیں پاک فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ کریم حضور کی شان اپنے حوالے سے اپنی معرفت حضور کے حوالے سے بیان فرماتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ایک دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دو تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغامبر رسول جلیل خلیل پاک بانی کعبہ منادی حج حضرت ابراہیم علیہ السلام موجد قربانی، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. خدا بھی مزکی فرماتا ہے، اس کے رسول بھی حضور کو مزکی فرماتے ہیں. تو پاک وہی کرے گا جو خود پاک ہو. یہ پانی ہے، آپ نے جب تک وضو نہیں کیا آپ نماز کے لیے آئے نہیں ہیں، نہائے ہیں یا وضو فرمایا ہے. پانی وضو جو ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، لیکن پانی تو وہ بھی ہے جو آپ کی یہ گلیوں میں جو نالیاں ہیں ان میں سے بہتا ہے، وہ بھی تو پانی ہے. لیکن وہ پانی تو آپ اس کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. آپ ناک پہ کپڑا رکھ کے گزرتے بدبو آ رہی ہے، ناپاک ہے. ناپاک پانی پاک نہیں کر سکتا، ناپاک پانی ایک آدمی کا وضو نہیں کر سکتا. یہ ناپاک پانی ایک وضو کو غسل کے ساتھ پاک نہیں کرتا. پانی کا پاک ہونا مسٹر ضروری ہے. ایک آدمی کو جو پاک نہ کرے وہ پانی اس لائق نہیں ہے. تو جو مصطفیٰ کریم ساری خدائی کو پاک کر رہے، ساری خدائی کو پاک کر رہے ہیں، اور عربوں سے چلے، عربوں کو پاک کیا، ہاشمیوں کو پاک کیا، قرشیوں کو پاک کیا، تہامیوں کو، ترازیوں کو، حجازیوں کو، ترازیوں کو، یمنیوں کو، شامیوں کو پاک کیا. چلتے چلتے ہم فقیر بھی آ گئے. الحمدللہ رب العالمین. ہم دور افتادگان کو بھی پاک کیا ہے. حیرت ہے کہ جو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے یہ کتے بکواس کریں کہ نبی میں عیب ہوتا ہے. نبی میں عیب نہیں ہوتا. اللہ کا نبی ہر عیب سے پاک ہے.
بلکہ ہمارے آقا مولا علیہ السلام کے لیے تو آپ نے تاریخ پڑھی، فقیر نے بھی کئی باری عرض کیا ہے کہ آپ تو حین ولادت سے ہی پاک تشریف لائے ہیں، حین ولادت سے ہی آپ پوری کائنات کے پیدا ہونے والے بچوں کی طرح پاک کیے جانے کے ہرگز محتاج نہیں تھے۔ یا کوئی بتا دے یا کوئی کہہ دے کہ حضور تشریف لائے تو پھر دایا نے عبد الرحمن ابن عوف کی امی جان نے حضور کو نہلایا، غسل دیا، کوئی بتائے تو؟ ایسی تیسی اس کی تاریخ اسلام بتاتی ہے وہ تو مہکتے ہوئے آئے، تو مہکتے ہوئے ہے، ان کا وجود مسعود باجود، قطعاً خدا کی قسم ہے قطعاً ایک بال میں بھی علائش نہیں ہے، نکھرے ہوئے آئے، سنورے ہوئے آئے، چمکتے دمکتے آئے ہیں، مہکتے ہوئے آئے، بلکہ جہاں ان کے قدم لگے ہیں وہ جگہ بھی مہک اٹھی ہے، پاک ہو گئے، وہ پاک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اس کو رسول یوں مانو جیسے بھیجنے والے اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پاک کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ معاذ اللہ نبی ہمارے جیسا ہے یا معاذ اللہ حضور کی طرف منسوب کر دینا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ خرافات ہیں، بکواس ہیں، اور یہ دنیا اسلام کا ادنا بھی اس میں تعارف نہیں ہے، یہ نرا کفر ہے۔ ایک تو یہ ہے امتیاز، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا رسول فرماتا ہے تو عیب کی بات نہیں کرتا، حضور کو عیب کی بات نہیں کرتا، دنیا کو کہہ دیتا تم میں یہ عیب ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، خلق الانسان ضعیفا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ فرماتا ہے، کسی کو خسارے میں کہتا ہے، کسی کو محترم کمزور کہتا ہے، کسی کو جلد باز فرماتا ہے، لیکن ہے کہیں کہ حضور کو بھی ایسا کہا؟ ان کے تو شہزادوں کو فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یارو جس کے گھر والے پاک ہیں وہ گھر والا کتنا ہی پاک ہے، گھر والے کتنے پاک ہیں۔ طیبہ طاہرہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی کی بیٹی ہیں، نسباً یہودی ہے، کب تک؟ جب تک در سرکار کی حاضری نہیں ہوئی، جب تک نبی رحمت اسلام کے قدم پاک نہیں تھامے، اور جب رب کریم نے ایمان کا شرف بخشا، یہ غزوہ خیبر میں مالی غنیمت کے طور پر آئی ہے، اور خیبر کے سارے یہودیوں کے رئیس حیی بن اخطب جو پرلے درجے کا ذلیل یہودی ہے، اللہ یاذ باللہ، اس کی بیٹی حد ہے، سرکار کی خدمت پہ حاضری ہو گئی، مال غنیمت کے طور پر آئی، حضور نے مشرف فرمایا، ان کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا، بلکہ وہ قبیلے کے بہت بڑے سردار کے ساتھ منسوب تھی، اس لیے آپ نے اس کو مشرف با اسلام کر کے ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور کہاں تھی کہاں پہنچ گئی۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت ہنہ کبھی کبھی مل بیٹھتی تو در بیت قلبی سے گفتگو ہو جاتی، کھینچا تاڑی نہیں ہوتی تھی معاذ اللہ،
کہ اس نے اس کا دوپٹہ چھین لیا اور اس نے اس کے بال کھینچ لیے، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں قسماً کہتا ہوں کہ جب سرکار کے دربار پہ آ گئی تو سب کانٹے نکل گئے۔ ایک دن بیٹھی تھی تو ایک ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہہ دیا، فرما دیا، تو تو یہودی کی بیٹی ہے۔ یہ گالی تھی، تو تو یہودی کی بیٹی ہے۔ اور تو کچھ نہ ہوا، رونے لگ گئی، بیٹھ کے رونے لگی تو سرکار آ گئے۔ یہ بائی چانس نہیں ہے، یہ بائی دا وے نہیں ہے، یہ سڈنلی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ امتی کو دکھ ہو اور وہ عاجزی سے رو کر عرض کرے تو سرکار آیا ہی کرتے ہیں اور کرم فرمایا ہی کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نظر آئیں، آیا کرتے ہیں، ان کے آئے بغیر مشکلیں حل ہی نہیں ہوتی۔ وہ تشریف لے آئے، آتے ہی اس کو فرمایا خیر ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور مجھے تانا دیا ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے تجھے جواب نہیں آیا؟ حضور میں کیا جواب دیتی، کیونکہ انہیں تو یہ یاد تھا کہ میں خیبر ہی سے تو آئی ہوں، اصل تو وہی تھی۔ فرمایا نہیں، تو نے اسے کہنا تھا کہ اس نے اگر یہ کہا کہ یہودی کی بیٹی ہے، تو کہتی میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں۔ یہ ٹرننگ کیسے ہو سکی؟ یہ ان کا رخ بدل کر نبوت کے دربار میں کس طرح ہوا جب حضور کی غلامی میں آ گئی؟ شاید انہیں بھی پتہ نہ ہو، جس طرح حضور نے تنبؤ فرما دیا ہے۔ تو کہنا تھا کہ میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، تم بتاؤ تم میں کون کس نبی کی بیٹی ہے؟ کہیے۔ غم اضطراب کی دل دل سے نکال کر حقیقت کبریٰ کے لہکتے مہکتے باغ میں آ کھڑا کیا، یہ میرے مدینے کے تاجدار ہی کا تو کرم ہے۔ کیونکہ جو ان کے ہو جاتے ہیں وہ کمینے نہیں رہتے، وہ بڑے عزت والے ہوتے ہیں، وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ ساری قومیں جو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، سارے سید تو نہیں ہیں، سارے انصار کی اولاد تو نہیں ہیں، سارے ایسے اونچے خاندانوں کے تو نہیں ہیں، لیکن جب حضور کے بن گئے اب ان کے پچھلے نقطے کو کوئی نہیں دیکھتا، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضور کے غلام ہیں۔ آپ کی نسبت جو ہے یہ ذرے کو آفتاب سے بھی اونچا کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ آپ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ جبکہ منافق کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایسے بغیرت ہیں، رسول بھی کہتے ہیں لیکن عیب بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ لفظ یاد ہے، ان کو یاد دلانا کوئی اتنا دل کو خوشی تو نہیں، لیکن ان لعنتیوں سے نفرت کے لیے بیان کرنا پڑتا ہے۔ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق میں اس چٹان کو توڑا جو کوئی نہ توڑ سکا، صحابہ کرام نے عرض کی حضور چٹان بڑی سخت ہے، بڑی اس پہ گینٹیاں ماری ہیں، ٹوٹی نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ آپ یہ تو نہیں فرمایا کہ میں بھی تو تمہاری طرح بشری ہوں، نہیں تم سے نہیں ٹوٹتی تو پھر میں کیا کروں؟ نہیں، آپ نے فرمایا لستو کہیتکم، میں تمہارے جیسا ہوں ہی نہیں۔ چنانچہ پکڑا، وہی گھنٹی پکڑی، حضور اترے اور ضرب لگائی، پاش پاش کر کے رکھ دی۔ یہ نبوت کی طاقت ہے، یہ رسول کی طاقت ہے۔ 3 ضربیں لگائیں اور 3 دفعہ ضرب لگا کر اس کو پرکھ کے اڑا دیے، 7ویں فتوحات کی خوشخبری دے دی۔ ایک ضرب لگتی ہے تو روم فتح ہو گیا، دوسری ضرب لگتی ہے تو شام فتح ہو گیا، تیسری ضرب لگتی ہے تو یمن فتح ہو گیا۔
تو صحابہ کرام تو خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایک بدبخت بے غیرت لعنتی منافق تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نہ اپنے بچاؤ کے لیے خندق بنا رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں شام فتح ہو۔ دیکھا شیطان کیسے رخ موڑتا ہے، یہ بے ایمان گمراہ کرتا ہے۔ انہو لکم عدو مضل مبین، ایک کتا دشمن بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، ہمیشہ عیب ہی دیکھتا ہے۔ لو ادھر کہتے ہیں شام فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ تو عیب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یعنی عیب تھا نہیں، کیونکہ خود عیب بھی ہے، اس باتوں سے بے ایمان نے عیب کی بات کی ہے۔ جی رب رب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، قسم بخدا اس کا محبوب بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ جو ہر عیب سے پاک ہے اس نے فرمایا میرا رسول ہے، تو جو ہر عیب سے پاک ہے وہ عیبی کو اپنا کب کہتا ہے؟ آپ کو قدرت نے شرافت دی ہے، خدا کرے سلامت رہے۔ آپ بے حیاؤں کے پاس تو نہیں بیٹھتے، آپ کی غیرت متقاضی ہے۔ آپ کسی بے حیا کے پاس، بابا اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کہتا ہے بچے فلاں کے پاس نہیں جانا، بڑا بے شرم آدمی ہے، اپنوں کو بے شرموں تک نہیں جانے دیتے کیونکہ خود شرم والا ہے۔ تو جب رب فرماتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا رسول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیب نام کی شے حضور کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچی۔ اور میں سیدی فاروق اعظم کا فتویٰ عرض کر دوں تو میرا ایمان اور آپ کا ایمان پکا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ وہ ہیں قد بلغت فضیلتک عند اللہ عند ربک، آپ کے رب کی بارگاہ میں آپ اتنی فضیلت ہے، ان اقسم اللہ بتراب قدمیک، قرآن میں رب نے آپ کے قدموں کی دھول کی قسم فرمائی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ 33,000 صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں حاضر ہیں، سرکار کا جسد اقدس سریر انور پر جلوہ افروز ہے، حضور واصل بحق ہو چکے ہیں، فاروق اعظم کے آنسو جاری ہیں اور حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد بلغت فضیلتک عند ربک ان اقسم اللہ بتراب قدمیک، آپ کی اتنی فضیلت ہے خدا کی بارگاہ میں، رب آپ کے قدم تو قدم رہ گئے، آپ کے قدموں کی دھول کی رب قسم فرماتا ہے۔ تو جن کے نیچے آنے والی دھول کی قسم رب فرمائے وہ قدم کیسے ہیں؟ وہ قدم کیسے ہیں؟ اور قدم جو ہے یہ سراپا کا سب سے نچلا عضو ہے، جن کا سب سے نچلا عضو اتنا عظیم ہے کہ اس کے نیچے آئی خاک کی قسم رب فرمائے، تو پھر یہ فرما دیجئے کہ ان کا سر انور کس قدر عظیم ہے، پھر ان کا رخ انور کس قدر حسین و جمیل ہے، پھر ان کی ریش معمر کس قدر عظیم ہے، پھر ان کی زلف عنبری کس قدر عظیم ہے۔ واللیل اذا سجا والضحی واللیل اذا سجا والضحی واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے جب چھا جائے، عجیب قسم ہے۔ ادھر چمکتے آفتاب کے وقت کی قسم فرماتا ہے، دہا، ابھی دہا نہیں آیا، ابھی اشراق ہے، دہا گھنٹہ ڈیڑھ دو ٹھہر کے آئے گا، چاشت کا وقت، اللہ فرماتا مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، پھر مجھے رات کی، پھر یعنی چاشت سے آگے نہیں پیچھے، جو ابھی گزری ہے رات، مجھے رات کی قسم جب چھا جائے، کیونکہ آنے والی رات جو ہے وہ تو دیر سے آئے گی نا، وہ تو ترتیب کے خلاف ہو گیا، پہلے دعا کی قسم، چاشت کی قسم، پھر رات کی قسم۔ یہ کیوں؟ صوفیہ فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہ آئے دوسری بات ہے، مسئلہ تو سچ ہے، کیسے؟ فرمایا چاشت کی قسم سے کیا مراد ہے؟ رخ مصطفیٰ مراد ہے، رخ حضور مراد ہے،
اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ تیرے رخ انور کی قسم ہے، آپ کے رخ انور کی قسم ہے، تیرا بوتھا بدبخت کہیں کا اب اٹھتا ہے تو آنکھوں میں میل کچیل ہوتی ہے، تیری ناک سے مادہ بہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے طبیعت راضی نہیں ہوتی، تیری ماں تیرا بوتھا بھی دھوتی ہے، صابن لگا کے پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، تو دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اور رب ہر لمحہ مصطفیٰ کے چہرے کی قسم فرماتا ہے، کیونکہ رخ انور میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، نہ میل ہے نہ کچیل ہے نہ کچھ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت کی شے ہے نہ والضحیٰ، رات فرمایا رات کا قسم ہے تیری زلف عنبری کی قسم ہے جب چھا جائے، جب تیرے رخ انور پر چھا جائے، کیونکہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کنگھی لے کر سرکار کے زلف عنبری پر میں پھیرتی نا تو بال ہوتے، رخ انور پر آ جاتے تو اللہ فرماتا ہے تیرے چہرے پہ چھانے والی زلف عنبری کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ ہے کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو خدا تعالیٰ کے حضور اس کے بیان میں نبی رحمت علیہ السلام کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس نیت سے کوئی کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، اگر خدا نہ کرے عیب کا عقیدہ رکھے تو اس کا کلمہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ بات مشکل سی ہے، بدنی سی ہے، لیکن کہے بغیر نہیں جا سکتا، کلمہ ایمان نہیں دیتا، کلمے سے ایمان نہیں ملتا، جس کلمے والے کا نام اس میں ہے جب تک اس کو دل سے نہیں مانو گے کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملے گا، کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملے گا۔ ان کے قدموں میں بچھ جاؤ، ان کی راہ گزر کو اپنے لیے معراج بنا لو، پھر ایمان ملے گا، پھر ایمان ملے گا۔ ایمان حضور کا نام ہے، ایمان سرکار کا نام ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے ہیں ہی وہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ رب نے رسول پاک علیہ السلام کو اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے، اور اگر دلیل غلط ہے تو دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اگر محبوب ہے بھی ہے تو خدا بے عیب کیسے ہوگا؟ یہ حضور امتیاز کی ایک ادنا تھوڑی سی جھلک ہے، ادنا لفظ واپس لیا، لا حول ولا قوت، یہ امتیاز کی ایک یعنی انداز ہے کہ اللہ رسول مانتا ہے محبوب کو جو بے عیب ہے، اور کافر یعنی منافق حضور کو رسول ماننے کے دعویٰ کرتے ہیں لیکن بدبخت عیب لگاتے ہیں۔ بس ایک مسئلہ اور اجازت، اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا، یہ خدا کی بے مہربانی اور اس کی بے نیازی، یہ پکا بے ایمان، وہ پکا صحابی، ایک سفر میں اس کی منہ سے اس منافق کے منہ سے بکواس نکل گئی، اور اس نے عیاذا باللہ، میں نہیں لفظ عمدن بھی میں نہیں کہہ سکتا، میرے جگر پھٹتا ہے، اس نے سرکار کی شان میں غلط لفظ بولا، بیٹے کو پتہ چل گیا، مدینہ علیہ میں داخل ہونے لگے، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے بھئی نوجوان کیا بات ہے؟ وہ جن کے خلاف تلوار اٹھانے وہ تو بدبخت کوئی قتل ہو گئے، کوئی جہنم رسید ہو گئے، کوئی بھاگ گئے، تو اب تک بھی تلوار کھینچے ہوئے کہتا میرا جہاد کا وقت اب آیا ہے۔ کیسے؟ اتنے میں اس کے باپ کی سواری آ گئی، رک جا، یہاں کھڑا ہو کے کہہ کہ سب سے بڑے معزز حضور ہیں اور سب سے بڑا ذلیل تو ہے، کہہ، اگر نہیں کہتا تو تجھے میں داخل نہیں ہوتی، یہ تلوار تیرے لیے ہے۔ وہ بڑا اس نے جتن لگا، تو میرا بیٹا ہے، تیری ایسی تیسی بکواس کرتا ہے حضور کی شان کے خلاف، باقی یہاں کھڑا ہو کر کہ تو سب سے بڑا ذلیل ہے۔ اس کتے کو کہنا پڑا
کہ سب سے ذلیل میں ہوں اور کائنات میں سب سے بڑی عزت حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا